نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گی کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل دینیات وتھ تسلیم پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو۔ پچھلی امتوں میں اللہ کا ایک نیک بندہ سمندر کے بیچ پہاڑ پر، جہاں کوئی اور آدمی نہیں تھا، وہاں رہا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے لیے اس پہاڑ پر انار کا ایک پیڑ لگا دیا اور میٹھے پانی کی ایک نہر بھی جاری فرما دی۔ یہی کھا پی کر وہ 400 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ظاہر ہے کہ اگر آدمی بالکل اکیلا ہو تو وہ نہ تو جھوٹ بول سکتا ہے، نہ کسی کی غیبت کر سکتا ہے، اور نہ چوری، اور نہ کوئی دوسرا گناہ کر سکتا ہے۔ جب اس کا آخری وقت آیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اپنے آنے کا مقصد بتایا، تو وہ نیک بندہ بولا، مجھے بس اتنی اجازت دیجیے کہ میں تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ سکوں، اور دوسری رکعت کے درمیان جب میں دوسرا سجدہ کرتا رہوں تو آپ میری روح قبض کر لینا۔ ملک الموت نے جواب میں عرض کی، اتنی مہلت تمہیں دے سکتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور آخری سجدے میں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ ان کا بدن ابھی تک ویسا ہی سلامت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم جب بھی آسمان سے اترتے یا چڑھتے ہیں تو انہیں اسی حالت میں، سجدے کی حالت میں سر رکھے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ جب قیامت کے دن دربار الہی میں پیش کیے جائیں گے تو ان کے اعمال نامے میں عبادت کے علاوہ اور کوئی گناہ تو ہوگا ہی نہیں۔ حساب کتاب کی کیا ضرورت؟ رب فرمائے گا، میرے اس بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں لے جاؤ۔ وہ بولے گا، یعنی وہ شخص بولے گا، اے میرے رب، تیری جنت تیری رحمت کی برکت سے نہیں بلکہ میری عبادت کی بدولت۔ اس کا یہ جواب سن کر رب فرمائے گا، فرشتوں، اسے واپس لاؤ اور اس کے اعمال تولو۔ ایک پلے میں اس کی 400 سال کی عبادت رکھو، اور دوسرے پلے میں میری نعمتوں میں سے ایک آنکھ ہی رکھ دو۔ اعمال تولے جائیں گے تو 400 سال کی عبادت ایک آنکھ کی نعمت کے سامنے کم نکلے گی۔ اللہ فرمائے گا، میرے اس بندے کو انصاف کی بدولت آگ کے حوالے کر دو۔ یہ سن کر فرشتے عرض کریں گے، نہیں میرے رب، اسے اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس شخص پر رحم فرمائے گا، ورنہ اپنی عبادتوں پر فخر کرنے والے اور اپنی عبادتوں پر غرور کرنے والوں کو اللہ منہ کے بل جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے۔ بہرحال یہ سن کر فرشتے عرض کریں گے، نہیں میرے رب، اسے اپنی رحمت سے جنت کے حوالے فرما دے۔ اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم سے فرمائے گا، فرشتوں، میری رحمت سے اس بندے کو میری جنت میں لے جاؤ۔ ہمیں بھی اپنی عبادتوں پر ناز کرنا نہیں چاہیے اور نہ ہمیں غرور کرنا چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ نیکیاں کرنی چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نیکی بھی کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم کی بدولت ہی کر رہے ہیں، اور گناہ سے بچے ہوئے بھی ہے تو اللہ کی عنایت ہے، ورنہ نفس و شیطان تو ہمارے کھلے دشمن ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف ابھارتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہر پوشیدہ اور اعلانیہ گناہ صغیرہ و کبیرہ سے بچائے رکھے۔ اس یقین اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ دوسروں کے بھی علم میں اضافے کے لیے ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں جلدی آپ سے پھر ایک نئے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔